فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 52 اور 53۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے کبھی دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی تم میں سے اگر کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو جان لے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے صاف صاف اعلان اور صاف صاف بات اور صاف صاف ہدایت کو بھی نظر انداز کر دے۔ اللہ اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے باوجود یہ کہ آپس میں ان کے اندر دشمنیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں ان کو کبھی دلی دوست نہ بنائیں۔ لیکن کرتے کیا؟ مدینے کے جو منافقین تھے، زیادہ تر منافقین کسے کہتے ہیں؟ مسلمان جیسا اسلام کا اعلان کرنا، کلمہ پڑھنا، اندر میں کفر کو چھپائے ہوئے ہونا۔ تو زیادہ تر منافقین، زیادہ تر کیا ہے؟ پورے منافقین دوستی رکھتے تھے۔ زیادہ تر منافقین یہودیوں سے ہی متعلق تھے۔ کفار و مشرکین میں سے بہت کم منافق ہوئے، زیادہ یہودوں میں سے۔ تو یہ منافقین اندرونی طور پر کیا رکھتے تھے؟ یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، دوستی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر ان کو اتنا یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، کہ مخاطب تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، مطلب کفر اور شرک کا، نفاق کا جو روگ ہے، بیماری، دل کی بیماری سب سے خطرناک بیماری بولتے، تو یہ دلی بیماری مراد ہے۔ روحانی طور پر جو دل کی بیماری لگ جاتی ہے، کفر اور شرک اور نفاق کی بیماری، یہ خطرناک بیماری ہے۔ دل اگر کافر ہو، دل اگر منافق ہو، دل اگر مشرک ہو، تو پھر کتنا بھی آپ ایکٹنگ کرو اسلام کا، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ منافقین ایکٹنگ ہی کرتے تھے اس زمانے میں، ادھر مسلمانوں سے بھی بولتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، ادھر ان سے بھی بولتے تھے ہم تمہارے ہیں۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں کہا گیا تھا نا، یہ مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ فرمایا جن کے دل میں روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، تم ان لوگوں کو دیکھو گے یسارعون فیہم، یہ یہودیوں میں، نصرانیوں میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کی دوستی کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو، لیکن یہ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ادھر اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتے اور ادھر یہودیوں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا یقولون، وہ کہتے تھے اور کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں تو ڈر ہے بھائی کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ سمجھ رہے؟ پتہ نہیں نا یہ مسلمان ہاریں گے، جیتیں گے، غالب آئیں گے، ان کو ذری بھی امید نہیں تھی کہ یہ ان کے پاس نہ افرادی قوت ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہے، ایسی کمزور مسلمانوں کی جماعت غالب آئے گی، ان کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، یہ کامیاب ہوں گے۔ سمجھ رہے؟
ذرا پورا 23 سالہ مسلمانوں کی وہ جو زندگی مکہ اور مدینہ میں گزری اس کو ذرا دماغ میں لاؤ. کیا 13 سال کا وہ زمانہ مکے میں کسمہ پرسی کی کیا بولتے ہیں حالت مسلمانوں کی کہ مجبور ہو کر کے وہاں سے ان کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا. ادھر مدینے میں آئے تو پھر بھی چین سے رہنے نہیں دیے ان کو کفار اور مشرکین. اور ادھر منافقین یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے اور مسلمانوں کے بارے میں ان کو یہ اندیشہ کہیں کوئی مصیبت آ جائے. تو ایسے ٹائم پہ یہودیوں کی دوستی کام آئے گی. سمجھ رہے؟ ابھی مسلمان ہم سمجھے جا رہے ہیں. اندرونی طور پر یہودیوں سے دوستی کیوں؟ کوئی مصیبت آ جائے مسلمانوں پر تو یہ دوستی کیا ہے کام آئے. بول سکتے تھے نا ہم تو تمہارے چپکے ان کو خالی الو بنا رہے تھے, دھوکہ دے رہے تھے. اس لیے یہ لوگ اللہ پر ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا مذہب ہے, یہ سچا دین ہے, اللہ کا وعدہ برحق ہے, اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر کے رہیں گے. یقین نہیں تھا ان کو. تو بس یہودیوں کی دوستی میں دلچسپی تھی کہ آڑے وقت میں ان کی دوستی ہمیں کام آئے. سمجھ رہے؟ یہ ان لوگوں کا اندیشہ تھا. اس اندیشے کی وجہ سے یہ اندرونی طور پر کس سے دوستی رکھتے تھے؟ یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے کے منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن میں بولتا ہوں ہمیشہ قرآن ہے نا زندہ معجزہ ہے. سمجھ رہے؟ ایسا لگتا ہے آیتیں ابھی اتری ہیں, اسی زمانے کے مسلمانوں کے لیے اتری ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جن کے دل میں روگ ہے, نفاق کا روگ ہے, وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ دلچسپی میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تو یہ اندیشہ ہے, ہم کو یہ ڈر ہے کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. تو ایسے ٹائم پہ دوستی کس کی کام آئے گی؟ یہودیوں کی دوستی کام آئے گی. سمجھ رہے؟ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کتنی شان رکھنے والے, کتنی قدرت رکھنے والے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے کے آئے, کامیابی لے کے آئے, مسلمانوں کو اللہ کامیاب کرے. او امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات پیدا کر دے, یعنی اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات پیدا کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, پھر اپنے دلوں میں جو باتیں وہ چھپاتے تھے اس بات پر وہ شرمندہ ہو جائیں. شرمندگی اٹھانی پڑے ان قریب. ایسی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے گی. ارے اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کریں گے؟ فتح دیں گے, کامیابی دیں گے, اور ایسی کامیابی دیں گے کہ یہ لوگ پچھتائیں گے, شرمندہ ہوں گے. اچھا ہم نے کیا کر دیا. چنانچہ ویسا ہی ہوا کیا نہیں؟ ہوا کیا نہیں؟ اللہ اکبر. مدینہ شروع میں تو بنو نذیر ہو, بنو قینقاع ہو, بنو قریظہ ہو, یہ سب یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ کے. ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا گیا. تو ان لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ سزا ملی, گڑی پار کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو پورا عرب ہی یہودیوں سے پاک ہو گیا, نصرانیوں سے پاک ہو گیا. اور ادھر مکہ پر مسلمانوں کا کیا ہو گیا؟ غلبہ ہو گیا. مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی اور مسلمان قریب قریب پورے عرب پر کیا بن گئے؟ حاکم بن گئے, غالب بن گئے. اب یہ لوگ اپنے دلوں میں جو باتیں چھپائے ہوئے تھے نا کہ مسلمان کو پر کہاں تو بھی مصیبت آئی تو ان کے ساتھ ہماری دوستی کامیاب ہوگی, ان کے کیا بولتے دوستی کام آئے گی. کہاں کام آئی؟ وہ خود بھی جلا وطن ہوئے, گڑی پار ہوئے, ان لوگوں کو بھی کیا ہونا پڑا ان کے ساتھ میں مسلمان. اور اندر اندر جو پچھتاتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آدمی کو اندرونی طور پہ پچھتاوا ہو جائے تو ظاہری طور پر کتنا بھی اس کے پاس عیش و آرام کی چیز ہو, یہ شرمندگی اسے جینے نہیں دیتی. تو منافقین کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ان لوگوں کو جس کا ڈر تھا اس کے ایک دم خلاف ہو گیا. اللہ نے فرمایا فعسى اللہ, ان کو تو ڈر ہے مسلمانوں پر مصیبت آئے گی. پتہ نہیں نا کہ حالات
اوپر نیچے ہوتے رہتے، کبھی جیتتے کبھی ہارتے۔ اب مسلمانوں کا مستقبل، فیوچر کیا ہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم لوگوں کو یہودیوں کی دوستی کام آئے گی۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مسلمانوں کو ایسی کامیابی دی کہ ان لوگوں کو بعد میں پچھتانا پڑا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہیں سمجھے؟ ادھر مسلمان بھی نہیں، ادھر یہودی بھی کیا ہو گئے، گڑی پار کر دیے گئے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور مکہ پر بھی مسلمانوں کا کیا ہو گیا، پھر تو پورا عرب ہی کیا ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن منافقین کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، اللہ کی شان پر یقین نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے وعدوں پر یقین نہیں، اس لیے یہ لوگ ظاہری اسباب، ظاہری شان شوکت، جو ہتھیار، قبضہ، قوت وغیرہ ہے، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ آج کے ذرا مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھو، ہم کو جتنا ظاہری طاقت پر بھروسہ ہے، اللہ کی غیبی طاقت پر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان غزہ کے مجاہدین سے کچھ سیکھنے کی اللہ توفیق دے۔ کیسے کمزور مسلمان ہیں کہ آج مسلمان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بس یہی جو چل رہا ہے نا، کن کی حکومت میں، وہ سپر پاور ہے بھائی، انہیں کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے یہ لوگ دم بھرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے میں۔ کن کے ساتھ دوستی کرنے میں؟ جن سے اللہ نے منع کیا ان کے ساتھ دوستی کرنے میں یہ لوگ کیا کرتے، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، کامیاب ہیں کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، یہودیوں کے ہم دوست ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بنیں گے، مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ذرا دیکھو نا، سوچو نا، آج کے عالم اسلام کا نقشہ ذرا آپ سامنے رکھو۔ آج مسلمان ممالک کو کیا ہو گیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے، کن کے ساتھ دوستی کرنے میں کیا کر رہے ہیں، کامیابی سمجھ رہے ہیں، آڑے وقت میں کام آئیں گے بول کر، ورنہ ہم لوگ تباہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارا فائنینشیل پورا، ہماری حکومت، ہمارا سب چل رہا ہے، حالانکہ سب کچھ چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اللہ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ اللہ نے ہی تو دیا ہے۔ ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے لوگ، نہیں، پھر بھی ان لوگوں کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں۔ کن پر قدرت کہ یقین ہے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ آیتیں پڑھیں اور اپنا یہ ایک طرح سے آئینہ ہے، اسے دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو ہم کس اسٹیج پر، کیا بولتے ہیں، کس لیول پر ہیں، کون سے لیول پر ہے، ایمان والوں کے لیول پر ہے یا منافقوں کے لیول پر ہے، اسٹرانگ ایمان والے ہیں یا پھر کمزور ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے اور ان منافقین کو اپنے دلوں میں جو چھپائی ہوئی باتیں، ان کے اوپر ان لوگوں کو شرمندگی ہو جائے۔ ویسے حالات بعد میں اللہ نے لائے اور ان کو شرمندگی ہوئی، تو اس ٹائم پہ مسلمانوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب امید ہے کہ ایسے حالات لے کے آئیں کہ مسلمانوں کو کامیابی دے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان کہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی مراد منافقین، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پختہ قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے انہم معکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ رہے؟ ادھر مسلمانوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر یہودیوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے تھے، ادھر اپنے آپ کو مسلمان بھی بولا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ قسمیں کھا کھا کر کے جو بولا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ کہاں گئے تمہاری قسمیں؟ اب تو پچھتانا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اسی اللہ نے کامیابی دی، یہ چھپتے پھرتے تھے، ان کو شرم آتی تھی مسلمانوں کے سامنے آتے ہوئے۔ ہم نے کیا سمجھا تھا مسلمانوں نے، یہ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم تو انہیں ذلیل سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، یہ لوگ، ان کا سروناش ہو جائے گا، یہ تو چند دن کا کیا ہے ناٹک ہے ان لوگوں کا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے
ناٹک کرنے کے لیے. اسلام تو سارے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا، یقین نہیں تھا. تو مسلمان کہیں گے ان قریب جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دیں گے، یہی وہ لوگ، یعنی منافقین کے بارے میں کہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے. ہاں، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں بولتے تھے. ادھر یہودیوں کے پاس جا کے بولتے تھے کہ ہم تو ان کو الو بنا رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ہی ہیں. ایسا کردار ادا کرنے والے اس زمانے سے اب بھی اور قیامت تک بھی رہیں گے. کیا بولتے، ابھی بھی ہیں ایسے لوگ جو ادھر کہتے ہیں ایک بات، ادھر کہتے ہیں ایک بات. ہر ایک کے ساتھ وہ بہرحال دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا دنیا کے فائدے کے اوپر ان کو خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، سیلفش ہے. ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے چیزیں بھری ہوئی ہیں. خود غرضی، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی کریں. ایمان بھی بیچ دیں گے، عقیدہ بھی بیچ دیں گے، بیوی بچوں کو بھی بیچ دیں گے، بولنا ہوتا ہے کیا بھی کریں گے. ایسے قسم کے لوگ ہیں. تو فرمایا یہ ایمان والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، انہم معکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. ہاں، کفر اور شرک جن کے دل میں ہے، ان کے ظاہری اعمال انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. ان کا حج، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ کچھ کام نہیں آئے گی. سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اصل دل ہے. دل میں اگر کفر ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر ویسے لوگوں کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں. دنیا کا بھی نقصان، فاصبحوا خاسرین، آخرت کا بھی نقصان کہ آخرت میں اس کا پرتیپھلا ملنے والا نہیں. دنیا میں بھی نقصان ہی ہے، اتنا سب محنت کر کے کچھ ملتا نہیں بولے تو نقصان نہ سب کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، دل میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری. تو پھر ایسے لوگ نماز بھی پڑھے تو فائدہ نہیں. ایمان اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے. اسٹرانگ تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے. ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان ہی نہیں ہے ان کے دل میں، کفر ہے، شرک ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. ان کو تو یقین یہ جو ظاہر میں دکھتا ہے نا، اس کے اوپر یقین ہے. اب سمجھتے ہیں آج ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کے ہی ہاتھ میں رہے گا، ضروری نہیں. وہ تو اللہ اتنی قدرت والا ہے. ابھی جو عزت کی کرسی پر تھا، اس کو ہے نا میں شام تک کیا کر سکتا ہے؟ وہ شام بھی نہیں، ایک سیکنڈ میں کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اس کرسی سے نکال سکتا ہے. جس کو اللہ قدرت دیا ہوا ہے، اس کی قدرت اللہ تعالیٰ منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں چھین سکتا ہے. اللہ اتنی قدرت والا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں کہ منافق قسم کے لوگ وہ ظاہری اسباب پر، ظاہری جو طاقتیں نظر آتی ہیں جو کہ حقیقی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر ان کو یقین ہے، اور غیبی جو طاقت اللہ کی ہے اس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے جو مسلمان تھے صحابہ اکرام، ان کو اللہ کے غیبی طاقت پر بھروسہ تھا. تبھی تو بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، حنین میں بھی مسلمانوں نے کیا بولتے ہیں، جوہر دکھایا. انہوں نے ہمت کے، ایمان کے، یقین تھا ان کو ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے. جیسے اس زمانے میں سمجھنا تو ان کو دیکھو، غزہ کے مسلمان سب کچھ چلا گیا ان کا، پھر بھی اپنے ایمان کو جانے کے لیے، ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارا. وہ تو اللہ نے اچھا کیا دل میں رکھا، نہیں تو وہ بھی چھین کر کے لے کے جاتے تھے. نہیں، اسے کون چھین سکتا ہے؟ دل کے اندر کی جو فکر ہے، عقیدہ ہے، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ کون؟ آپ جان لے سکتے ہیں ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. آپ ہمارا سب کچھ لے سکتے، کیا نہیں لے سکتے؟ ویسا یقین تھا، یقین ہے ان لوگوں. کیا بولتے؟ اپنے وہ کبھی کمپیئر کرتے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. نہیں، اصل ایمان تو ان کے پاس ہے. سب کچھ جا کر بھی وہ لوگ مطمئن ہیں. تو اللہ کو ایسا ہی ایمان چاہیے، صحابہ اکرام جیسا، ایسے اللہ کے غیبی طاقتوں پر بھروسہ رکھنے والا. افسوس ہے ان کو مدد کرنے والے کوئی بھی نہیں. اور یہ جو نہیں کرنے والے سمجھ رہے کہ ہم لوگ بہت آرام میں ہیں. ایک دن آئے گا،
سب سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. تم نے کیا کردار نبھایا مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ نفاق والا ایمان والا کیا کردار نبھایا؟ اب آپ بتاؤ نا، ہم لوگ کون سا کردار نبھا رہے ہیں؟ ہم سے کیا ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے نا. ہم کچھ کر رہے ہیں. مسلمان ممالک کو تو سب سے زیادہ، ہمیں دیکھو بڑے بڑے مفتیان کرام بول رہے ہیں کہ ہر ملک پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کسی کو کوئی لینا دے، کچھ بھی فکرش نہیں کر رہے. یہ فتوے گتوے ڈالو جی وہاں کون سے بھی ٹوکری میں بول رہے اللہ حفاظت فرمائے. سب کو ہے نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، سب کو پکڑنے والے. ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں، دعا کریں، ان کے جو فائنینشیل ان کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم کو ابھی بھی KFC میک ڈونلڈ بہت پسند ہے. کب تک پسند ہے پتہ نہیں. ہاں نہیں، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور ہم اور بھی ایندھن اور کیا بولتے ہیں ہتھیار سپلائی کریں، ان کو مضبوط کریں، کمزور کریں. ہمیشہ کے لیے کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں. کیا یہ تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق دے. نفاق سے، کفر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.